نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میراث کورس کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس میں اب میراث کے فن کے حوالے سے بات ہوگی، اس کو سیکھیں گے اور اصطلاحات اور اس کی وضاحتیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات ہوگی کہ علم فرائض کو علم فرائض کیوں کہتے ہیں، اور اس کو کتابی زبان میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں، نام رکھنے کی وجہ۔ تو فرائض جمع ہے فریضۃن کی، اور لغت میں مقررہ اور طے شدہ حصے کو فریضہ کہتے ہیں۔ ہر ایک وارث کے جدا جدا حصے مقرر کرنے کی وجہ سے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور علم فرائض کے علاوہ اس کا ایک اور نام بھی ہے علم المیراث، اور اس حوالے سے تعریف یہ ہے کہ علم میراث وہ علم ہے جس سے حصوں کے مطابق ترکے کی تقسیم اور مستحقین معلوم ہوتے ہیں۔ تو میراث کی اہم ترین چیز ترکہ ہے، اور ترکے کی تعریف یہ ہے کہ ترکہ یا میراث بھی اسے کہتے ہیں، وہ مال ہے جسے کوئی انسان مرتے وقت چھوڑتا ہے، یعنی جب انتقال ہو تو اس وقت وہ مال اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جس کی ملکیت واضح ہو وہ تمام مال ترکے میں آئے گا۔ جیسے ایک تو واضح طور پر وہ کسی مکان کا مالک ہے، اس کا کچھ رقم ہے، بیلنس ہے، انہی کے نام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ میں ہے، اگر کوئی ایسی اکٹھی رقم ملتی ہے انتقال کے بعد لازمی طور پر، وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا قرضہ ہے جو 1-2 سال میں یا کچھ مطلب معلوم ہے، یقینی طور پہ وعدہ ہوا ہے، ملنا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا، اور جب ملے گا تو پھر اس کی اسی حوالے سے تقسیم ہو جائے گی۔ اور پینشن اور جو ہوتا ہے، پینشن کے علاوہ انشورنس وغیرہ کا اگر مسئلہ ہے تو یہ جن کے نام ہوتی ہے انہی کو ملتی ہے، یہ میراث میں شامل نہیں ہوتی۔ علم میراث کا جو موضوع ہے وہ تقسیم ترکہ اور تعین مستحقین ہے، کہ تقسیم کیسے ہوگی اور کس مستحق کو کیا حصہ ملے گا، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس علم کی غرض تقسیم اور تعین پر قدرت حاصل کرنا ہے، کہ انسان اس کو سیکھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے، علم میں آ جائے کہ تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کیا حصہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو پورا کریں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے سامنے مسئلہ آئے اور میرا وارث معلوم ہو اور ترکہ ہو، تو پھر ہم قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس کے ذریعے جو حصے متعین کیے گئے ہیں اور تو ان کے حوالے سے تقسیم کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے حسابی فارمولے سے۔ اسباب ارث۔ اسباب ارث وہ سبب جس سے کوئی شخص وارث بنتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملکیت غیر اختیاری ہے، وراثت ملکیت غیر اختیاری ہے، اس کے لیے کوئی اختیار کی بنیاد پر نہیں، بس اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حصہ انتقال ہو جائے شخص کا تو اس وارث کو دے دو۔ تو وہ وارث بننے کے سبب کیا ہیں؟ 2 ہی سبب ہیں، قرابت حقیقی یعنی خونی رشتہ ہونا، بہن ہونا، بھائی ہونا، بیٹا ہونا، بیٹی ہونا، یہ جو خونی رشتے ہیں قریب کے، یہ ایک وجہ ہے، سبب ہے۔ اور دوسرا سبب وارث بننے کا کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔
تو اس کے علاوہ دو اور سبب بھی تھے جو کہ اس معاشرے میں اب نہیں نظر آتے۔ ایک مطلب کہ موالات ہوتی تھی کہ کوئی شخص آ جاتا تھا کسی شہر میں نیا، تو وہ اس سے لوگ ظاہر ڈیل نہیں کرتے تھے، تو وہ کسی اس شہر کی معروف شخصیت کے ساتھ تعارف حاصل کرتا، وہ اس کا ذمہ دار بنتا اور لوگ پھر اس کے ذریعے اس سے ڈیل کرتے۔ تو ایسا شخص نیا ہوتا تھا، اس کا انتقال ہو جائے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں پتہ ہو، معلوم نہیں ہو، تو پھر وہ اسی جس نے اس کا ذمہ لیا اس کو وراثت مل جاتی تھی۔ یہ شکل آج کل ہے نہیں، تو اس لیے دو مشہور شکلیں اسباب ارث قرابت حقیقی اور نکاح ہے۔ ارکان میراث ارکان یعنی وہ بنیادی حصہ کہ اگر وہ نہ ہو تو اس علم کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو مورث، جس شخص کا انتقال ہو، جس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، اس کو مورث کہتے ہیں۔ نمبر دو وارث، یعنی جس کو حصہ مل رہا ہے ترکے سے، اس کو وارث کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ترکہ، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہو تو اس علم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ترتیب استحقاق ترکہ، ترکے کے جو مستحق ہوتے ہیں، ترکے کو کس ترتیب سے خرچ کیا جائے کہ پہلے کہاں خرچ کیا جائے، دوسرے نمبر پر کہاں خرچ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ترتیب استحقاق ترکہ۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ تجہیز و تکفین۔ ایک شخص کا انتقال ہو اور ایک مسلمان ہے تو سب سے پہلے انسان محترم ہے تو باعزت طریقے سے اس کی تدفین ہونی چاہیے، باعزت طریقے سے احتراماً وہ دفن ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا خرچہ اس پر ہونا چاہیے۔ عموماً لوگ خود کر دیتے ہیں، مگر نہیں ہو رہا ہو، مسئلہ ہو رہا ہو تو ضرور انہی کے پیسوں سے پہلے خرچہ کریں، جیسا کہ اب شہر میں لازم ہے کہ اس پہ خرچہ آتا ہے۔ ظاہر اسراف منع ہے بالکل بھی، لاکھوں کی قبریں بن رہی ہوں، شانیں بن رہی ہوں، یہ سب منع ہے۔ کفن لینا پڑے اور قبر کی جگہ، اس کی کھدائی، یہ سب جو خرچہ آتا ہے وہ اگر نہیں کوئی دے رہا تو تکفین کا خرچہ، ترکے کی جو اس کا ترکہ ہے، اس کا جو بچا ہوا مال ہے وہ اس میں سے دیں، پہلا خرچہ اس میں کریں۔ نمبر 2 ادائیگی دیون، قرض کی ادائیگی۔ جبکہ آیات میں بات ہو چکی ہے کہ وہاں وصیت کو پہلے ذکر کیا، قرض کو بعد میں، وہ وصیت کی اہمیت کے لیے ذکر کیا گیا، مگر ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے پھر میت کی تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی۔ جو قرض بالکل واضح ہوں وہ ادا کر دیے جائیں، اور اسی وقت کر دیے جائیں تو سب سے بہترین ہے، یا کم سے کم اس کا مکمل ان لوگوں سے پوچھ کر، جو اعلان عموماً ہوتا ہے کہ جو بھی ذمہ ہے بتا دیں، تو پھر ان سے وہیں ڈیل کر لیا جائے کہ آپ کا قرضہ اس طرح دے دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے جو واضح قرضہ ہے، جو بالکل متعین ہے، گواہ بھی ہیں، نوٹڈ ہے، تو وہ قرضہ ادا کر دیا جائے، اور پھر رقم بچے۔ اگر قرضے ہی میں ختم ہو گئی تو بات ختم۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ترکہ کم ہے، تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا کہ جس کا جتنا قرضہ ہے وہ اتنے ہی ریشو کے حساب سے اس میں سے پیسے لے لے۔ مثلاً کسی 1,00,000 روپے بچیں تو 1,00,000 روپے تو کسی کا قرضہ 50,000 ہے، کسی کا مطلب کہ 70,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، تو پھر وہ جو فیصد نکالیں گے اس میں، تو ٹوٹل میں اس کی فیصد کیا بنتی ہے یعنی قرضے کی، تو اس فیصد کے حوالے سے رقم دے دی جائے گی، کیونکہ رقم تو کم ہے۔ پھر اگر قرضے کے بعد پیسے بچے تو پھر دیکھیں گے کہ اس نے وصیت کی ہے یا نہیں۔ وصیت میں ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ وصیت ایک تو ان لوگوں کو نہیں ہوتی جن کو حصے مل رہے ہیں، لا وصیت لوارث، اور دوسرا ہے کہ وصیت 1/3 1/3 زیادہ سے زیادہ اس کی حد ہے،
ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی 90,000 ہیں تو وصیت 30,000 زیادہ سے زیادہ 30,000 کی ہوگی۔ اگر اس سے اوپر وصیت کی بھی گئی تو وہ نہیں مانی جائے گی، اور یہ وصیت تو بالکل نہیں مانی جائے گی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں وارث کو حصہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو اس میں تقسیم کرنا ہے جن کے نام آئے ہیں۔ تو یہ جو آنکھ والا مسئلہ ہے کہ بیٹے کو اس فلاں بیٹے کو نہیں دینا، یہ سب نہیں ہوتا، اس کو ملے گا۔ اور اگر اس طرح کرنا ہے تو دنیا میں ہی اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ آپ تقسیم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ مرنے کے بعد یہ وصیت نہیں ہوگی، اور وصیت میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جن وارثین کو حصے نہیں مل رہے ان کے لیے وصیت کر دیں، جیسے بیٹے کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو نہیں ملتے تو بہن بھائیوں کے لیے وصیت کر دیں، یا یتیم پوتا ہے بیٹے کی موجودگی میں نہیں ملتا تو اس کے لیے وصیت کر دیں۔ تو وصیت اس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو جو پیسے بچیں اس کے 1/3 زیادہ سے زیادہ، کم تو ظاہر ہے وہ تو دینے، مگر زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ایک تہائی وہ دینی چاہیے، اس سے اوپر نہیں۔ پھر ظاہر ہے 2/3 بچیں گے اور پھر وہ ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ادائے حقوق ذوی الفروض ہے، ان کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ہم یہاں مختصراً ذکر کر لیتے ہیں کہ وہ وارثین جن کا نام قرآن میں، حدیث میں اور اجماع صحابہ سے ذکر ہے، ان کے مقرر حصے ہیں کہ ان کو چھٹا ملے گا، آٹھواں ملے گا، ربع ملے گا، نصف ملے گا، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ یہ 13 افراد ہیں، تو پہلے ان میں تقسیم ہوگی، شرطیں ہیں اس حوالے سے۔ پھر ان سے بچ گیا تو پھر ادائے حقوق عصبات نسبیہ، وہ جو عصبات ہوتے ہیں ان پر کیا ہوگا، تقسیم ہوگی۔ پھر اسبا سے ابھی ہم یہاں مراد لے لیتے ہیں، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، باپ، دادا، پر دادا، بھائی، بھتیجا، چچا، چچا زاد، یہ اسبا ہوتے ہیں۔ ان کے 4 درجے ہیں، جو سب سے شروع میں ہوگا، سب سے پہلے ہوگا، وہی سب سے پہلا حقدار ہوگا، باقی نہیں ہوں گے۔ تو ذوی الفروض سے جو بھی بچے گا وہ اسبا میں جائے گا، اور اسبا اکیلے ہوں تو سارا لے لیتے ہیں۔ پھر اگر ذوی الفروض کے بعد اسبا نہ ہوں تو پھر رد ہوتا ہے، یعنی واپس دیا جاتا ہے۔ جو ذوی الفروض ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد بچ گیا، آگے اسبا، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، چچا، یہ سب نہیں ہیں تو پھر رد ہوتا ہے۔ رد میں میاں بیوی کے علاوہ باقی جو ذوی الفروض ہیں ان پہ رد ہوتا ہے۔ پھر اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو، اسبا بھی نہ ہو، دونوں ٹوٹلی نہ ہو، اور یا میاں بیوی ہوں مگر باقی کوئی نہ ہو یا ٹوٹلی نہ ہو، تو پھر ذوی الارحام کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو نہ ذوی الفروض ہوتے ہیں نہ اسبا ہوتے ہیں، اور میت سے تعلق ان کا عورت کے حوالے سے ہوتا ہے، یا خود عورت ہو مگر ذوی الفروض میں، اسبا میں نہ ہو، جیسے پھپھی اور جیسے خالہ، ماں کی بہن، تو یہ میت سے عورت کے حوالے سے رشتے رکھتے ہیں۔ ان کی بھی ایک ترتیب ہے جو ہم پڑھ لیں گے۔ پھر اگر ذوی الارحام بھی نہیں ہے، زوج یا زوجہ ہیں اور نیچے ذوی الارحام، جو زوجہ سے بچے گا وہ ذوی الارحام میں جائے گا، خالہ اور نواسی، نواسہ، نواسی، یہ سب جو ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر زوجین ہی صرف ہیں، یا میاں ہی ہے یا صرف بیوی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر پہلے بیت المال میں دیا جاتا تھا، اب فتویٰ یہ ہے کہ پھر وہ زوج یا زوجہ کو ہی دے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ رشتہ دار ہی نہیں تھے، ٹوٹلی کوئی نہیں تھا، اور اس نے اپنے کسی کے لیے جو جاننے والا تھا کوئی، اس کے لیے وصیت ساری کر دی تھی تہائی سے زیادہ، تو جب سارے پہلے تو تہائی ہی دیں گے، پھر باقی رشتہ دار اس کے ڈھونڈیں گے، کوئی نہیں ملے گا تو پھر باقی ساری چیز بھی اس کو ہی دے دیں گے۔ اور اگر ایک شخص کا انتقال ہو اور اس کا کوئی بھی نہ ہو، ٹوٹلی کوئی بھی نہ ہو، کوئی رشتہ دار، کوئی موسی، تو اس میں کیا کریں گے کہ پھر وہ محلے والے مصالح متفرقہ کسی بھی خیر کے کام میں
اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔